السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین کرام، وزیر اعظم پاکستان عمران خان ایک عرصے سے بات کہہ رہے ہیں کہ انڈیا مقبوضہ کشمیر میں بڑا جینوسائیڈ کرنے والا ہے، جس کے لیے مختلف بہانے تلاش رہا ہے، اور اب اس نے کوئی فالس فلیگ آپریشن کا بہانہ بنا کے یہ کام کر رہا ہے. یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کمال ہے یا پاکستان کی اسٹریٹجی ایسی تھی کہ یہ بہانہ تو ان کے ہاتھ نہیں آ سکا، لیکن ہندوتوا کے پجاریوں نے اپنی مخصوص ذہنیت کے تحت اور ساری دنیا کو روند کر خصوصاً بالخصوص اسرائیلی استادوں کے مشوروں پہ عمل کرتے ہوئے انتہائی درندگی کا مظاہرہ شروع کر دیا. انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں فلسطین کی تحریک دہرانا شروع کر دی. ایسے واقعات جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا وہ یہاں پہ ہونے لگے. ظلم و ستم کی ایسی کہانیاں سننے میں آتی ہیں جو انسانی بیان سے باہر ہیں. معصوم بچیوں کا ریپ، عورتوں کا ریپ اور باقاعدہ پھر اس کی تشہیر کرنا، یہ ان کے ذہنی طور پہ بیمار ہونے کی علامت ہے جس کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں. ناظرین کرام، میں ایک عرصے سے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر جب 370 ہٹائی تھی تو اصل میں یہ پلان تھا پورا، جس طرح فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل نے کیا تھا وہی ان کے استاد نیتن یاہو نے ان کو سکھایا جو انہوں نے یہاں پہ کیا. میں نے آپ کو کہا تھا یہ لوگ کشمیریوں کو اپنے گھروں سے نکال کر مجبور کر دیں گے، ان کو دھکیلتے پاکستانی سرحد کے ساتھ ایک کیمپ بنا دیں گے، جس طرح کہ فلسطین میں انہوں نے کیا تھا، یہ اردن کے کنارے پہ جو بنائے تھے کچھ اس طرح کی تاریخیں دہرائیں گے اور یہاں کشمیریوں کو نہیں رہنے دیں گے. آبادی کی ڈیموگرافی چینج ہو جائے گی. جو لوگ مجھے مستقل سننے والے ہیں، یہ بات میں نے تب کی تھی جب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. مجھے عادت نہیں ہے اس طرح کے دعوے کرنے کی، لیکن حقائق آپ کے سامنے ہیں. ناظرین کرام، پرسوں ایک عجیب و غریب واردات دیکھنے میں آئی جب انڈیا نے 2 دن کا سری نگر میں قریباً کرفیو لگا کے پورے انڈیا سے 150 بسیں بھر کر بھاجپائی گنڈوں کی کشمیر میں داخل کی ہیں. ایک اندازے کے مطابق جو مصدقہ اندازہ ہے 30,000 سے زیادہ یہ گنڈے اور درندے جو ہیں وہ یہاں کشمیر میں پہنچے ہیں، اور اس بات کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے. کیا یہ لوگ اب ان گنڈوں سے ان کو وردیاں پہنا کے جینوسائیڈ کرائیں گے کشمیریوں کا، یا کوئی اور حرکت کریں گے؟ لیکن ظاہر ہے کوئی اچھی حرکت تو نہیں کریں گے. کشمیریوں کو ان کے مکانوں سے زبردستی بے دخل کیا جا رہا ہے، ان کو شہروں سے نکال کے وہاں پر ان گنڈے بدماشوں کو بسایا جا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کی آبادی کے ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے، یہاں پہ ہندوؤں کی تعداد بڑھانے کے لیے ایسے گھنونے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو آپ کے وہم و گمان میں نہ آ سکیں. ان لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کشمیریوں کو کہ وہ شہروں میں اپنے مکان خالی کر دیں، حکومت کے ہاتھ فروخت کر دیں، اور حکومت سے جو دام حکومت مقرر کرے اس پہ دے کر جتنی جلدی ممکن ہے یہاں سے نکل کے دیہاتوں میں چلے جائیں. اب اور ایک بڑا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ پہاڑی علاقے کاشتکاری کے لیے زمین تھوڑی ہوتی ہے. جہاں بھی زمین کے بڑے پلاٹ ہیں وہ حکومت نے اپنے قبضے میں کر لیے ہیں، وہاں پہ جناب یہ کالونیاں بنائیں گے نئی، جن میں جو انڈین آئے آ رہے ہیں ان کو آباد کریں گے. ظاہر ہے یہ سارے انڈین جو ہیں آپ اندازہ کر ہی سکتے ہیں کون ہوں گے. یہ ایک جنونی آدمی ہے جس کا نام واجپئی، جس کا نام مودی ہے. یہ ایک جنونی آدمی ہے. اس سے آپ کسی بھی گھناؤنی حرکت کی توقع رکھیں جو یہ کر رہا ہے، جو یہ کرنے جا رہا ہے. اب اس سلسلے میں کیا ہمارے صرف بیانات اور ہمارے زور شور جلسے جلوس اس معاملات کو روک پائیں گے؟ میرے خیال سے نہیں. میرے خیال سے پاکستان کو جو بھی انتہائی اقدام، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انڈیا پہ حملہ کر دیں، نہ سب پاگل پن کا کوئی مشورہ دے گا، لیکن جو بھی انتہائی اقدام آپ اختیار میں ہیں وہ آپ کو کرنے چاہیے. اس معاملے کو ایمرجنسی بنیادوں پہ نپٹانا چاہیے. اس معاملے کی اگر آج ہم نے فکر نہ کی تو میں واللہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگلے 2-3 مہینے کے بعد
ہم اگر انڈیا نے مان بھی لیا کہ ٹھیک ہے جی رائے شماری کرا لیں تو وہاں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اور وہ ہو رہی ہے۔ ابھی تو ہمیں پتہ نہیں نا، وہ 30 ہزار لوگوں کو لا رہے ہیں، 5 ہزار کو لا رہے ہیں، 10 ہزار مختلف ٹولیوں میں آتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب تک 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو وہ یہاں آباد کر چکے ہیں، اور اگلے 2 ماہ میں ان کا پروگرام ہے 4 یا 5 لاکھ تک لوگوں کو یہاں آباد کرنا، ان کو کشمیر کی شہریت دینا۔ اس کے بعد کیا کچھ ہوگا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جتنی جگہ میسر ہو وہاں سبزیاں کاشت کریں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار درخت لگائیں، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔